کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں لاکھوں صارفین کو بجلی کی غلط اور زیادہ بل بھیجنے کی تصدیق۔ نیپرا نے جولائی اور اگست کے بجلی بلوں پر انکوائری مکمل کر لی۔ کہا تقسیم کار کمپنیوں نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے جان بوجھ کر بددیانتی کی غلط میٹر ریڈنگ کی گئی۔ خراب میٹر بر وقت تبدیل نہیں کیے، لاکھوں افراد کو زیادہ بل بھرنا پڑے۔ نیپرا کا کے الیکٹرک اور ڈیسکوز کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ کمپنیوں کو 30 دن میں غلط وصول بل درست کرنے کا وقت دے دیا گیا۔ نیپرا انکوائری رپورٹ پر کے الیکٹرک کی وضاحت۔ کہا کہ الیکٹرک بجلی کی واحد تقسیم کار کمپنی ہے جو میٹر سے ریڈنگ کے لیے ڈیجیٹل ڈیوائس استعمال کر رہی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا کہ نیپرا رپورٹ میں کے الیکٹرک کی بلنگ درست پائی گئی۔ رپورٹ میں جن نکات کی وضاحت مانگی گئی وہ فراہم کی جائیں گی۔ انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے 2,77,000 اہلکاروں کی کمی۔ الیکشن کمیشن نے پاک فوج کی تعیناتی کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا۔ کہا کمی کو پورا کرنے کے لیے پاک فوج اور دیگر پیراملٹری فورسز کو تعینات کیا جائے۔ 7 دسمبر سے پہلے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی پر نوٹس۔ سیکریٹری خزانہ طلب ذرائع کے مطابق انتخابات کے لیے بجٹ میں 42 ارب روپے مختص، لیکن صرف 10 ارب روپے مہیا کیے گئے۔ وزارت خزانہ نے فنڈز جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے جتنی رقم درکار ہوگی فراہم کریں گے۔ مالی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی بحران نہیں۔ دانیال عزیز نے ایک بار پھر احسن اقبال کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا مہنگائی کے ذمہ دار احسن اقبال ہیں۔ احسن اقبال کو پلاننگ کے قریب ہی نہیں آنا چاہیے۔ پروگرام ہم دیکھیں گے میں مزید کہا مہنگائی ہوتی نہیں کی جاتی ہے، بتاؤں گا کہ مہنگائی کیسے ہوئی اور کون ذمہ دار ہے۔ مریم اورنگزیب کو نون لیگ کا سیکرٹری اطلاعات نہیں ہونا چاہیے۔ دن میں 40 کھوکھلی پریس کانفرنسز کرنے سے بیانیہ نہیں بنتا۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال مقولے دانیال عزیز پیپلز پارٹی میں جانے کا راستہ بنا رہے ہیں۔ ان کی تکلیف کچھ اور ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے ووٹر جانتے ہیں مہنگائی کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ دانیال عزیز کے ووٹر پتہ نہیں کس جماعت کے ہیں۔ بلاول کا بیانیہ نون لیگ پر تھوپنا غیر اخلاقی بات ہے۔ کوئی تکلیف تھی تو پارٹی میں بات کرتے، ڈنڈورا نہ پیٹتے۔ احسن اقبال اور دانیال عزیز کی لڑائی کی وجہ پارٹی ٹکٹ قرار۔ رانا ثناء اللہ نے کہا دانیال عزیز صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ پر ناراض ہیں۔ احسن اقبال ناروال کے حلقے سے بیٹے کے لیے ٹکٹ چاہتے ہیں۔ دانیال عزیز اس حلقے سے اویس قاسم کو اتارنا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال کی وجہ سے مہنگائی ہوئی تو دانیال عزیز 16 ماہ کیا کرتے رہے؟ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اڈالہ جیل میں کیس کی سماعت۔ عدالت نے ملزمان کو نقول فراہم کر دی۔ وکلا کا عدالتی سماعت پر اعتراض۔ خصوصی عدالت کے جج نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن درست قرار دے چکا ہے۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی اون چودھری نے کہا سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کو نکاح سے ملنے پہلے نہ دیکھنے کا دعویٰ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سابق چیئرمین نکاح سے پہلے بشرا بی بی کو کئی بار ملے۔ خود کو لیڈر بولنے والا جھوٹ بولے تو سچ سامنے لانا فرض ہے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا سندھ میں ایم کیو ایم سے مل کر انتخابی اتحاد بنانے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق متحدہ کے مجوزہ بلدیاتی نظام پر بھی دونوں رہنما متفق۔ کہا آئندہ پارلیمان میں آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور۔ نواز شریف کا صدارتی امیدوار کا فیصلہ الیکشن کے بعد کرنے کا عندیہ۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقات۔ انتخابات اور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
بچے بھی گرتے ہیں، موٹر سائیکل والے آئے دن گر جاتے ہیں سر، کسی کا ٹانگ ٹوٹ گیا، کسی کا سر ٹوٹ گیا. جس کے پاس بھی جاؤ وہ کہتے ہیں ابھی لائیں گے، ابھی ڈھکنا لائیں گے، لیکن یہ ڈھکنا آنے میں پتہ نہیں کہاں سے آئے گا. کراچی میں کھلے مین ہول موت کے کنویں، متعدد بچے کھلے مین ہولز میں گر کر جاں بحق ہوئے. پاک کالونی پرانا گولی مار میں ایک ہی گلی میں 10 سے زائد کھلے مین ہولز نے شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کے ٹرائل کا آغاز. احتساب عدالت نے 6 دسمبر کو ملزمان کو طلب کر لیا. کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا. شہزاد اکبر، ملک ریاض، زلفی بخاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. احمد علی ریاض، ضیاء المصطفیٰ، فرح خان کے وارنٹ بھی شامل. پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون پر نشانے. کہا نواز شریف کو نیا لاڈلا کہنے پر بہت برا منایا جاتا ہے. نون لیگ کے لوگ لاڈلا ٹیگ کا اعتراف کرتے ہیں. نون لیگ نواز شریف کے نعرے اور سوچ کا جنازہ نکال رہی ہے. خورشید شاہ بولے، ایک پارٹی کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوگی. ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کو خیال آ جائے کہ الیکشن صاف و شفاف کرائیں. تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی. نیاز اللہ نیازی نے کہا انٹرا پارٹی انتخابات قواعد و ضوابط کے مطابق کرائے گئے. امید ہے تحریک انصاف 8 فروری کے الیکشن میں بلے کے نشان پر لڑے گی. اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کا مطالبہ. کہا تحریک انصاف کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. پارٹی کے لیے بلے کا نشان رکھنا مشکل ہو جائے گا. تحریک انصاف نے الیکشن کے نام پر ڈرامہ کیا. کارکنوں کو بنیادی جمہوری حق سے محروم کیا گیا. مسلم لیگ نون کی الیکشن کی تیاریاں. نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس. اٹک، راولپنڈی، چکوال اور جہلم کے امیدواروں کے انٹرویو. رانا ثناء اللہ نے کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت ہو سکتی ہے. نواز شریف 4 صوبوں کا دورہ کریں گے. تحریک انصاف کا ملک بھر میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لانے کا فیصلہ. کور کمیٹی کی خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں ورکرز کنونشن کے انعقاد کی منظوری. کہا نگراں حکومت انتخابات کے لیے فوری فنڈ جاری کرے. ریٹرننگ افسران انتظامی کے بجائے عدلیہ سے لیے جائیں. قوم انتخابات پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا پاکستان چین کے درمیان بہترین تعلقات ہیں. چین کی ترقی سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. چین نے غربت پر قابو پانے سے لے کر ترقی تک بہترین کردار ادا کیا. گوادر اور بلوچستان ترقی کی دوڑ میں آگے ہی جائیں گے. گوادر میں سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کے پلانٹ کا افتتاح. پاک چین دوستی اسپتال کا بھی افتتاح کر دیا. لاہور میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت. تفتیشی افسر نے ملزم کے والد کو بھی قصوروار قرار دے دیا. انسداد دہشت گردی عدالت میں کہا والد نے خود گاڑی کی چابی اپنے بیٹے کو دی. تفتیشی افسر نے عدالت سے ملزم کی گرفتاری بھی مانگ لی. ملزم کے والد کی ضمانت میں 8 دسمبر تک توسیع. کراچی کے علاقے ملیر جعفر طیار سوسائٹی میں فائرنگ. ایک شخص زخمی. پولیس کے مطابق گولی شہری کی ٹانگ میں لگی. واقعہ ابتدائی طور پر ڈکیتی مزاحمت کا لگتا ہے. آئی جی سندھ کی ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت. پی آئی اے نے انڈونیشیا میں پھنسے 2 طیاروں کے لیے لیزنگ کمپنی کو $1 کروڑ 30 لاکھ ادا کر دی. ایک طیارہ 1-2 روز میں پاکستان پہنچ جائے گا. مزید 2 طیاروں کی شمولیت سے ایئر بیس طیاروں کی تعداد 16 ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کا گوجرانوالہ میں جلسہ کرنے کا اعلان. راجہ پرویز اشرف نے کہا پیپلز پارٹی کمزور نہیں. آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے. عوام کو انتخابات کے مقاصد سمجھ کر ووٹ دینا ہوگا. عوام باشعور ہے. بہترین نمائندے منتخب کریں گے. بہتر لوگوں کو عوام کی خدمت کا موقع ملنا چاہیے.
مسلم لیگ نون کا الیکشن کمشنر سندھ پر عدم اعتماد کا اظہار، حلقہ بندیوں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ صدر نون لیگ سندھ بشیر میمن نے کہا لاڑکانہ میں حلقہ بندیوں کا فرمائشی پروگرام ہوا، الیکشن کمیشن کو تحفظات سے آگاہ کر دیا، کراچی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ مارکاہلی کے ہیرو میجر اکرم شہید کا یوم شہادت۔ میجر اکرم نے 1971 کی جنگ میں دشمن کو ناکو چنے چبوائے، مسلسل 14 دن تک بھارتی فوج کی پیش قدمی روکے رکھی، بے مثال جرت و استقامت پر نشان حیدر سے نوازا گیا۔ افواج پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کے 52ویں یوم شہادت کے موقع پر خراج عقیدت۔ 9/11 حملوں میں ملوث ملزمان کا ٹرائل فروری 2024 میں شروع ہوگا۔ امریکی محکمہ دفاع نے خالد شیخ محمد سمیت دیگر القاعدہ رہنماؤں کا ٹرائل دیکھنے کے لیے میڈیا کو مدعو کر لیا۔ تمام ملزمان کو 9/11 حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں چارج کیا گیا ہے۔ ٹرائل نیول اسٹیشن گوانتانامو بے میں ہوگا۔ کراچی میں روٹی 2 روپے کی ملے گی، گورنر سندھ نے عبداللہ شاہ غازی مزار کے قریب غازی تندور کا افتتاح کر دیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا شہر میں مزید 48 تندور کھولے جائیں گے۔ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے برق رفتار 1 ونڈو آپریشن۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور میں کاروباری سہولت کاری سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ کہا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس سینٹر میں جلد NOC ملے گا۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان میں بھی اگلے 30 دن میں یہ سینٹر کھولیں گے۔ الیکشن میں صرف 65 دن باقی، 8 فروری ووٹ سب سے ضروری، آپ کی ہماری ووٹ ڈالنا ذمہ داری۔ اگلی حکومت کون بنائے گا، اگلا وزیر اعظم کون آئے گا، جوڑ توڑ سیاسی ملاقات، مذاکرات، ٹکٹ سے امیدواروں کے نام تک، ریلیاں، جلسے اور جلوس، کہیں دعوے کہیں وعدے، ووٹنگ، گنتی اور نتائج، الیکشن کی سب سے تیز، سب سے بڑی، سب سے بہتر، سب سے غیر جانبدار کوریج صرف ہم نیوز پر۔ پنجاب حکومت کی مہم اب گاؤں چمکیں گے، جھنگ کے ساتھ دیہاتوں کو ماڈل ولیجز بنا دیا گیا۔ مہم کے تحت ماڈل ولیجز میں صفائی ستھرائی، تعلیم اور میڈیکل سمیت مختلف سہولیات موجود۔ حماس کے جزیرے پر سیر کے لیے آئے امریکی جوڑے پر شارک کا حملہ، خاتون ہلاک، مرد کو بچا لیا گیا۔ لاہور کے سرد موسم میں پولو کے شوقین افراد اور کھلاڑی میدان میں اترے۔ اسموک کے باوجود پولو کپ میں شاہ سواروں کی جانب سے بہترین کھیل کا مظاہرہ۔ البانیہ کی پارلیمنٹ میدان جنگ بن گئی، ارکان نے اسموک بم سے ایوان دھواں کر دیا۔ پارلیمنٹ میں کاغذوں کو بھی آگ لگا دی گئی، دیگر ارکان نے روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ بادشاہوں کا کھیل نیزہ بازی آج بھی مقبول، ٹیکسلا میں قدیم کھیل کے دلچسپ مقابلے، گھڑ سواروں نے زور دکھایا تو شائقین نے بھی ماحول گرمایا۔ موسم سرما میں کھلے دلکش اور رنگ برنگے پھول، انسانی طبیعت کے لیے ایک فرق بخش احساس۔ لاہور کے جیلانی پارک میں خوبصورت رنگ والے گل داؤدی، میری گولڈ اور دیگر پھولوں کی نمائش۔ گل داؤدی کی 50 سے زائد اقسام موجود۔